بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا، یعنی کہ دوبارہ زندہ کرنا، ایسا ہی ہے جیسے ایک جی کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے، اور یہ دنیا کی زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ جانتے ہوتے۔ العنکبوت 29 آیت 64۔ اور انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں رول مل جائیں گے یا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گناہ گار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پور کر دوں گا۔ اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو۔ ہم نے بھی تمہیں بلا دیا اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔ السجدہ 32 10 تا 41۔ کہ یہ جو سوچ ہے نا کہ ہم زمین میں مٹی ہو جائیں گے، سب خاک ہو گیا، تو خاک سے ہی ہم بنے تھے، ابتدا میں مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی سے بنے، اور جب اس مٹی میں مل گئے، دوسری تخلیق ہے نا، تو وہ تو آسان ہے۔ تو قیامت کے دن انسان پچھتائے گا، افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اچھی زندگی گزاری ہوتی، اچھے اعمال کیے ہوتے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ میں مجھے واپس لوٹا دے نہ تاکہ نیکیاں کروں، تو اس دن پر اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، اب معاملہ ختم۔ تو جنہوں نے بہت سنگین گناہ کیے ہوں گے ان کے لیے تو دوزخ، اور ہمیشہ کے لیے دوزخ۔ اب موت کے بعد زندگی سے متعلق بھی انسان ہمیشہ سے الجھا رہا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر سے زندہ ہوں گے؟ اگر زندہ ہوں گے تو کیسے اور کیوں کر؟ اور اگر ہم زندہ کیے بھی گئے تو کیا ہماری اگلی زندگی مادی ہوگی یا روحانی، یا پھر اسی طرح کا روح اور مادہ کا ملا جلا عمل؟ دیکھیں، روحانی زندگی تو نہیں ہوگی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ صرف روح ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اس روح کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، اس میں چیزوں کی لذت کو محسوس کرنے کا احساس ہوگا۔ اس کا مطلب ہے آگے بھی زندگی جو ہوگی مادی ہوگی، لیکن کس طرح کی مادی ہوگی یہ غیب ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ کیونکہ ہم جنت میں جب رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، چلے مردوں کے لیے حوریں، تو ہماری ضرورتیں یا ہماری دبی ہوئی خواہشات وہاں جا کے پوری ہوں گی۔ بقول شاعر، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور و ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ یہ شعر زندگی اور موت کی بڑی زبردست سائنسی وضاحت پیش کرتا ہے، اور واقعی یہ تمام مادہ توانائی کے کثیف ہونے سے وجود میں ہے۔ توانائی کنسیو مطلب کنڈینس ہونے سے۔ یہ عمل بھی پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ یہ جو سمندروں سے، دریا، ندی نالوں سے پانی بھاپ کی صورت میں اٹھتا ہے، بڑا لطیف ہے، لیس ڈینسر ہے۔ جب یہ اڑتا ہوا ہوا میں جاتا ہے تو تھوڑا سا ڈینسر ہوتا ہے، تو بادل نظر آنے شروع ہوتے ہیں، بھاپ۔ یہی بادل جب کنڈینس ہوتے ہیں تو بارش بن جاتے ہیں، اور زیادہ کنڈینس ہوتے ہیں تو اولے بن جاتے ہیں، اور اولے بعض میں اتنے ہیوی ہوتے ہیں کہ تباہی پھیلا دیں۔ تو بہرحال تمام مادہ جو بنا ہے توانائی کے کثیف ہونے سے بنا ہے، اور ہمارا مادی وجود بھی
کثیف شدہ توانائی سے بنا ہے۔ ہمارے جسم میں مختلف عوامل ہو رہے ہیں اور یہ عوامل توانائی کی صورت میں خارج ہو رہے ہیں۔ ہم جو عمل کرتے ہیں نا وہ توانائی کی صورت میں خارج ہوتے ہیں۔ میں جیسے بول رہا ہوں نا تو میری آواز مرتی نہیں ہے، یہ میرے ارد گرد ہوا میں پھیلتی چلی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ کمزور، اس کی لہریں کمزور ہو جاتی ہیں، خلا میں پھیل جاتی ہے۔ میری کچھ آواز میرے ہاتھوں میں، میرے جسم میں ابزارب ہو جاتی ہے، کچھ آواز میری میرے ارد گرد کی چیزوں میں، دیواروں میں، مختلف چیزوں میں ابزارب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس موبائل میں جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ جس حصے میں نہیں ہو رہی وہاں پہ بھی ابزارب ہو جاتی ہے۔ اور جیسے میں ہاتھ ہلا رہا ہوں یا میں کوئی موومنٹ کر رہا ہوں، یہ بھی میرے ارد گرد کی چیزوں میں ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ تو جس اللہ نے کائنات بنائی ہے اس کے لیے ان چیزوں کو الگ کرنا، آوازوں کو، موومنٹس کو، اس ریکارڈنگ کو نکالنا آسان ہوگا۔ ہمارا جسم مختلف نظاموں کا مجموعہ ہے، اور جب ہمارے جسم کے یہ نظام ختم ہو جائیں گے تو ہم میں موت آ جائے گی۔ ہمارا مادی وجود خاک میں مل جائے گا لیکن ہماری روح فنا نہیں ہوگی۔ ہمارے نیک عملوں سے ہماری جنت اور اس کی مختلف اشیاء بن جائیں گی، اور جو بد اعمال ہیں ان سے دوزخ بنے گی، یعنی کہ جو ہم عمل اس زندگی میں کر دیں گے اس سے جنت بنے گی۔ یہی پچھتاوا ہوگا جنت میں جا کر۔ جن کی جنت میں درجہ نچلا ہوگا وہ افسوس کریں گے کاش ہم نے زیادہ نیکیاں کی ہوتی، ہماری جنت بھی بڑی۔ جیسے یہاں پر بھی لوگ اچھے سے اچھا گھر بنانا چاہتے ہیں، اچھے سے اچھے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اولیاء اللہ تو کہتے تھے کہ یہ زندگی جو معمولی ہے، تھوڑی ہے، اس کے لیے اتنی جان نہ مارو، اتنی سٹرگل نہ کرو۔ اگلی زندگی جو بہت لمبی ہے، بہت قیمتی ہے، اس کے لیے سٹرگل کرو۔ اور ذہانت یہی ہے، زیادہ بڑے کام کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے، زیادہ فائدے کے لیے یا کم فائدے کے لیے۔ تو وہ لوگ ذہین لوگ تھے۔ اچھا جی، یعنی کہ دوزخ بھی ہمارے امروں سے ہی بنے گی۔ اگر ہمارے نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہمارے بد اعمال زیادہ ہوں گے وزن کے لحاظ سے تو ہمیں دوزخ ملے گی۔ قرآن میں انسانی روح کو نفس کہا گیا ہے۔